اسلامی والے کے دفاعی معاہدے، مشترکہ مسودے بھی تیار، اور فیلڈ مارشل کے آقا شدید ترین خطرے میں، مارشل لا لگا رہے ہیں، مڈ ٹرم الیکشن روک رہے ہیں امریکہ میں، امریکہ ہل کے رہ گیا۔ وینزویلا کی اپوزیشن لیڈر ٹرمپ کو اپنا امن انعام لے کر فریم کروا کے آ گئیں، اور اسرائیل کے ایٹمی ہتھیاروں کے اور زلزلے کا معاملہ، ایران کے سپر سونک میزائل اسرائیل کے شہروں کی طرف رخ، اور اسلامی دنیا میں کیا ہو رہا ہے، یہ ساری تفصیلات آپ کو بتانی ہیں تفصیل سے۔ لیکن تحریک انصاف کو پہلے جو کامیابی حاصل ہوئی، ایک تو اسٹیبلشمنٹ نے محمود اچکزئی کا جو نوٹیفیکیشن پارلیمنٹ کے اندر اپوزیشن لیڈر تسلیم کیا، یہ بہت بڑی خبر ہے، یہ مان نہیں رہے تھے، محمود اچکزئی کو روکنے کی پوری کوشش تھی، جس طرح سہیل آفریدی کو روکنے میں ناکام ہوئے۔ یہ خان کا سب سے بڑا مطالبہ تھا، کیونکہ ان پارلیمنٹس میں آپ کو پتہ ہے حیثیت تحریک انصاف کی کیا تھی، محمود اچکزئی کے آنے کے بعد فرق پڑے گا، اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کی تبدیلی، اور یہ جو 8 فروری سے پہلے اب مزاحمت کو آہستہ آہستہ تسلیم کیا جا رہا ہے۔ وجہ دیکھیں انٹرنیشنل بہت بڑی تبدیلیاں جو فیلڈ مارشل کے بیرونی آقا اس وقت مشکل میں، وہ میں آپ کو آگے تفصیل بتاتا ہوں، خود اندازہ ہوگا آپ کو۔ تحریک انصاف کو جو دوسری بڑی کامیابی ہے، خان کے قریبی ساتھی طارق شفیع، حامد زمان ہیں، ان پر فورن فنڈنگ کے تحت حکومت نے پچھلے 4 سالوں سے کیسز بنائے ہوئے تھے۔ یہ بیانیہ آپ کو یاد ہوگا کہ تحریک انصاف کو باہر سے فنڈنگ ملتی ہے، 2022 میں خان کی حکومت گرانے کے بعد کیس بنا انصاف ٹرسٹ پر کہ یہ باہر سے پیسہ اکٹھا کر کے الیکشن مہم چلاتے ہیں، خان کے خرچوں پہ لگاتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا ایک ایک جھوٹ ان کا بڑے عرصے تک یہ چلاتے رہے کہ جی باہر سے پیسے آتے ہیں، اور منی لانڈرنگ تک کے الزامات۔ یہ بینکنگ کورٹ میں کیس میاں علی شفاق نے لڑا اور جیت گئے۔ یہ الزامات آپ کو پتہ ہے اس لیے لگائے جاتے ہیں کہ دکھائیں کہ عمران خان بھی نواز شریف، شہباز شریف، زرداری، مریم نواز ان جیسا ہے، ہم میں ان میں فرق نہیں ہے۔ جیسے پہلے عمران خان پہ یہودی ایجنٹ، طالبان خان وغیرہ الزام لگا دے، یہ سب سے بڑا الزام تھا فورن فنڈنگ کا۔ یہ کیس جیت کر تحریک انصاف نے آج ان کی عدالتوں میں، یاد رکھیں ان کی عدالتوں میں، خان کے قریبی ساتھی جو رہا ہوئے ہیں وہ ان کی عدالتوں میں، جہاں ان کی مرضی کے بدکردار عدالتیں، بدکردار جج موجود ہیں، پھر بھی بے بنیاد کیسز کا دفاع نہیں ہوتا، اور یہی وجہ ہے خان کے کیسز عدالتوں میں نہیں لگاتے۔ حالانکہ ساری عدالتیں انہوں نے پیک کی ہوئی ہیں، سارے جج ان کے اپنے ہیں، اس کے باوجود انہیں پتہ ہے کہ ایسے بوگس اور جھوٹے کیسز ہیں کہ یہ ثابت نہیں کر سکتے۔ بہرحال تحریک انصاف کی قیادت دیکھیں آپ اس وقت ایک لائے عمل، ایک بیانیہ، ایک مکمل پلان دے خان کی رہائی پر، تو 8 فروری سے پہلے دیکھیں، 8 فروری تو بہت بڑا دن ہوگا، لیکن اس سے پہلے 22 دن ان کے پاس، یہ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اور اس وقت تو تحریک انصاف میں ایک شخص سہیل آفریدی نظر آ رہا ہے جو عمران خان کی رہائی کے لیے اسٹریٹ موومنٹ میں بھی پورے پاکستان میں ہلچل مچا رہا ہے، ساری ذمہ داری اس پہ ڈالی گئی ہے۔ خیبر پختونخوا میں آپ دیکھیں ڈرون حملے ہوں، آپریشن ہو، وادی تیرا کا معاملہ ہو، ہر معاملے کا ذمہ دار سہیل آفریدی کو۔ خیبر پختونخوا میں پارٹی کو منظم کرنا ہو، جلسے جلوس کریں، یہ بھی ذمہ داری سہیل آفریدی پہ۔ 5 کروڑ کے صوبے کے انتظام کو چلانا، حکومت کو چلانا، یہ بھی سہیل آفریدی کی ذمہ داری۔ اور دوسری طرف پارٹی کی سینٹرل لیڈرشپ، بیرسٹر گوہر، سلمان اکرم راجہ، اسد کیسر، چودھری پرویز الہی، شیخ وقاص، علی محمد خان، یا وہ تمام لوگ جو عمران خان کے دور میں وزراء، مشیر، عہدوں پر ہے، وہ سب بری الذمہ ہو کے سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں کر رہے۔ وادی تیرا کے حوالے سے میں نے کل ٹویٹ کی سہیل آفریدی کے آپریشن کو روکنے کی، اس کا پورا تفصیلی جواب مجھے مل گیا کہ وادی تیرا میں ہو کیا رہا ہے، فوج یہ آپریشن کیسے کر رہی ہے، وہاں لوگوں کو دربدر کیوں کیا جا رہا ہے۔ وہاں پر 8 قبائل ہیں، 8 قومیں آپ کہہ لیں، یعنی آفریدی ہیں، قمر خیل ہیں، آدم خیل ہیں، شنواری ہیں، اور اکزئی قبیلہ، یہ پورے 8 شاخیں آپ کہہ لیں۔ اسٹیبلشمنٹ نے ہر قبیلے کے 2-2 3-3 لوگوں کو لے کر ایک کمیٹی بنائی، 25-30 لوگ بن گئے۔ اب اس کمیٹی کے ساتھ انہوں نے سیکیورٹی فورسز نے معاہدہ کیا کہ آپ اپنے گھر خالی کریں اور ہم آپریشن کریں گے، اور یہ اس پر تیار ہو گیا۔ اب پتہ نہیں ان کو پیسے دیے کیا کیا ہے۔ صوبائی حکومت یہاں پھنس گئی کہ قبائل کا معاہدہ ہے، لوگ تقسیم ہے، صوبائی حکومت اسے روک نہیں سکتی کہ آپ اپنے گھر بار نہ چھوڑیں، انہوں نے لکھ کے دیا ہے۔ تو اس وجہ سے سہیل آفریدی پہ دباؤ آ رہا ہے کہ آپ کچھ کریں، یہ جانے کے لیے کچھ کرتے ہیں، بیچ میں ان کے اپنے لوگ ڈال دیتے ہیں، اپنے آپ سمجھ گئے کون سے والے۔ اب اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ آپ پروگراموں میں ان سے پوچھتے ہیں، آپ دہشت گرد قرار دیں ان کالعدم تنظیموں کو۔ سہیل آفریدی نے تو خواہش پوری کر دی، اس نے کہا ٹی ٹی پی سمیت تمام کالعدم تنظیمیں دہشت گرد ہیں، اور ڈنکے کی چوٹ پر مخالفت کرتے ہیں، ساتھ ان کو بنانے والے، لانے والے اور آباد کرنے والوں کی مخالفت۔ یہ ذرا غور سے سنیں، تینوں کو انہی کے ساتھ جوڑا۔ اب خیبر پختونخوا کی عوام اور پارٹی خان کے نظریے پر ڈٹ کے قربانیاں دے رہی ہے، ظلم اور ستم کا، مزاحمت کا۔ میں آپ کو ایک ثبوت دوں، صرف 22,000 لوگ پنجاب کی عدالتوں میں پیشیوں کے لیے آتے ہیں، 22,000 لوگ، ان پہ مقدمات کیے ہوئے انہوں نے، اور نہ آئیں تو ان کی شناختی کارڈ بلاک کرتے ہیں۔ ابھی 2 بھائیوں کو 10-10 سال سزائیں ہوئی، اور تیسرا پھر بھی احتجاج پہ تھا۔ یہ وہ مزاحمت رکھنے والی خطے کی طاقتور قوم، اگر سینٹرل لیڈرشپ یقین کریں نا، بیانیہ دے، مکمل پلان دے، یہ بہت کچھ کر سکتے ہیں، اور 8 فروری سے پہلے سارے معاملات حل ہو سکتے ہیں۔
اب میں دیکھیں آپ کو ان کے سہیل افریدی کی پرفارمنس کا بتاؤں، ان دباؤ کے باوجود، بلکہ دو ثبوت، ایک معاشی ترقی چاروں صوبوں میں، خیبر پختونخوا میں آج 4.6% جی ڈی پی کے ساتھ پہلے نمبر پہ، پنجاب سندھ بلوچستان تینوں پیچھے، کے پی میں فی کس آمدنی 1.8% کا اضافہ ہوا ہے اور پنجاب میں 0.8۔ اب اندازہ کریں کہ خیبر پختونخوا کا آٹا بھی بند ہے، وہاں پہ انہیں کوئی ترقیاتی فنڈ نہیں دیے جاتے، یہ دہشت گردی کا بھی سامنا کر رہے ہیں، وفاق ان کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، ان کے اربوں روپے انہوں نے کھائے ہوئے ہیں، اور پھر بھی وہ چاروں صوبوں میں آگے۔ یہ ہے نیت اور محنت، قابل لوگ، اہل لوگ۔ دوسری طرف گرتی ہوئی دیواریں ہیں جنہیں ایک دھکا چاہیے، اور معیشت کے حوالے سے تو ونڈر بوائے کو بلنڈر بوائے انہوں نے بنا دیا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جنرل عاصم منیر معیشت کی تباہی کا ملبہ شہباز شریف پر ڈالیں گے، اور وہی ہوا۔ حکومت کی چارج شیٹ پورے تمام ٹی وی چینلز پر براہ راست نشر کی جا رہی ہے کہ شہباز شریف نے معیشت کو تباہ و برباد کر دیا۔ یہ فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری ہے، جس میں آپ کو صنعت کار، تاجر، ایکسپورٹر، یہ ریل اسٹیٹ پراپرٹی سے جڑے ہوئے سب لوگ، اس کے صدر عاطف اکرم نے شہباز شریف پر چارج شیٹ لگائی کہ اس کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے پراپرٹی کی مارکیٹ تباہ ہوئی، سرمایہ کار ملک سے ریل اسٹیٹ پیسہ نکال کے لے گئے، پالیسی میں عدم استحکام کی وجہ سے کوئی بزنس پلان نہیں ہے، مہنگائی تعمیری لاگت ہے، سیمنٹ، سریا، بجلی، گیس سب کچھ مہنگا ہو چکا ہے، افورڈ کرنا مشکل ہے، اور اسے ہمیں الٹا کہہ رہے ہیں کالا دھن آپ استعمال کرتے ہیں، اور 40 سے زیادہ صنعتیں چلانے والی ریل اسٹیٹ کی کنسٹرکشن رک چکی ہے، لاکھوں مزدور بے روزگار ہیں، سرمایہ دبئی، ترکی، ملیشیا اور دیگر ممالک چلا گیا، یعنی معیشت کا مکمل بریک ڈاؤن۔ ونڈر بوائے نہ ہوا، سرنڈر بوائے بھی نہ ہوا، اب تو پنڈی بوائے بھی نہیں بنا۔ اب یہ تباہی کا معاملہ، پیٹرول میں دیکھیں 4 روپے کا آج ریلیف انہوں نے دینا تھا، انہوں نے 4 روپے 65 پیسے ٹیکس لگا دے، یعنی آپ کے ہر اس بندے کے پاس جس کے پاس گاڑی ہے، موٹر سائیکل ہے، 4 روپے 85 پیسے فالتو آپ نے دینے ہیں، اور یہ وہ منی بجٹ ہے جس کا ہم کہہ رہے ہیں، اور یہ پیسے جا کہاں رہے ہیں؟ آڈیٹر جنرل کی 2025 کی رپورٹ اٹھائیں، خفیہ فنڈز نکالیں، سی ٹی ڈی مریم نواز نے بنائی 550 ملین یعنی 55 کروڑ کا کھانچا، غیر قانونی فنڈ بنائے اس میں 988 ارب کی کرپشن، غیر قانونی خریداریاں کی اس میں 43 ارب کی کرپشن، مالی بد انتظامی کی اس میں 10.6 ارب کی کرپشن، ہوم سیکشن میں کرپشن کی 9 کروڑ کی کرپشن۔ یہ سب کچھ آڈیٹر جنرل کی رپورٹ میں پنجاب میں لکھا ہوا ہے کہ پیسے کہاں گئے۔ یہ جو 20 ارب روزانہ قرض لیا جاتا ہے وہ کہاں جا رہا ہے؟ آپ مریم نواز، شہباز شریف یا ان کے اداروں کے جو لوگ ہیں یا پارلیمنٹیرین، قومی اسمبلی میں ایک ایم این اے کو 90 لاکھ روپے تنخواہ اور 21 لاکھ روپے کے سفری الاؤنس کے واؤچرز مل رہے ہیں۔ آپ اندازہ کریں ذرا کہ ملک کس طرح لوٹا جا رہا ہے دونوں ہاتھوں سے، اور اس میں تحریک انصاف کے جو پارلیمنٹیرینز وہ بھی اسمبلیاں اسی لیے نہیں چھوڑتے۔ اب اس وجہ سے دیکھیں فیلڈ مارشل کی مشکلات میں تو اضافہ ہے، اب ان کے آقا جو پیچھے مالک ہیں ان کے معاملات دیکھیں۔ پاکستان کی تاریخ کے حالات تو آپ کو پتہ ہے، اب ڈونلڈ ٹرمپ کی امریکہ میں بھی یہی حالات، اور وہاں مارشل لا لگانے کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ یہ جو حالات آپ کو میں نے بتائے ہیں کہ عمران خان کی حکومت کو تو بائیڈن نے گرائی، اب تو امریکی ماہرین اپنے انٹرویوز میں اعتراف کرتے ہیں، ڈونلڈ لو، سینٹ کی ہیئرنگ، کانگریس کی ہیئرنگ، یہ آپ دیکھ چکے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان کی موجودہ رجیم کا سب سے بڑا سپورٹر ہے، اسی لیے اس کے بارے میں معلومات، خبریں اہم ہوتی ہیں کہ اصل گرو کمزور ہو تو پھر نیچے گرگے ویسے ہی ختم ہوتے ہیں۔ ٹرمپ نے امریکہ کا وہ حال کیا جو پاکستان میں ہو رہا ہے اس وقت۔ وہاں یہ ایک تو الیکشن سے ٹرمپ بھی بھاگ رہے ہیں ان کی طرح، نومبر میں مڈ ٹرم الیکشن ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں ہمیں الیکشن کروانے کی ضرورت ہی نہیں، ہماری پرفارمنس ایسی ہے، آئینی طور پر ایسے نہیں کر سکتے، لیکن اسے خطرہ ہے کہ نومبر میں ڈیموکریٹس پارٹی جیت گئی، جو نظر آ رہا ہے کہ وہ جیت جائیں گے، تو اس کا مواخذہ امپیچمنٹ کی کارروائی شروع ہو جائے گی۔ اس کے بعد ظاہر ہے پھر حالات وہی ہوتے ہیں، اب ہر ایک کو تو قانونی تاحیات استثنا تو نہیں ملتا، امریکہ میں تو ملتے ہی نہیں ویسے بھی، اور ٹرمپ کے حالات اتنے بگڑ گئے کہ یہ مارشل لا والا جو میں نے آپ کو بتایا، یہ منیسوٹا جن کی ریاست ہے، وہاں بدامنی کے حالات اس لیول پر ہیں کہ ٹرمپ نے خود ٹویٹ کی کہ میں انسرکشن ایکٹ نافذ کرنے جا رہا ہوں۔ اب پہلے 28 ارب ڈالر کا ایک ادارہ آئس بنایا گیا، لیکن حالات کنٹرول سے باہر۔ اب انسرکشن ایکٹ کے تحت امریکی فوج کو پولیس جیسے اختیارات دے کے ایمرجنسی یا مارشل لا کی صورت وہاں بغاوت اور شدید بدامنی کا خطرہ ہے۔ ٹرمپ خود ٹویٹ کر کے کہہ رہا ہے کہ اس ریاست کے سیاستدان بھی کرپٹ ہیں، فتنہ انگیز ہیں، جیسے مریم نواز اکثر کہتی نظر آتی ہیں، خیبر پختونخوا میں جیسے گورنر راج کی دھمکیاں آتی ہیں، کیونکہ اب طاقت کے ذریعے ہی کنٹرول ہے، کیونکہ جب مقبولیت ختم ہو جائے تو پھر ایسے ہی اقدامات کرنے پڑتے ہیں۔ اور ٹرمپ کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں کہ وہ چاپلوسی، خود نمائی یہ سے بہت پسند ہے۔ یہ نوبل انعام کتنا بڑا معاملہ تھا، اس کی دکھتی رگ تھی۔ ونیزویلا کی اپوزیشن لیڈر مریم نواز، معاف کیجیے گا مریم نواز کہاں سے آ گئی، مریا مچوڈو، یہ اپنی صدارت پکی کرنے وائٹ ہاؤس پہنچ گئی، اور ٹرمپ کو دیکھے کہ نوبل انعام اسے کمپنی سے نہیں ملا، یہ ٹرانسفر نہیں کیا جا سکتا، لیکن وہ تصویر بنا کے اسے لے کے خوش ہو رہا ہے۔ وجہ ایک سیاہ فارم براک اوباما کو ملا اور سفید فارم ٹرمپ کو نہ ملے، یہ تو ضد ہے۔ اور فیلڈ مارشل نے بھی یہی دکھتی رگ دبائی تھی وائٹ ہاؤس میں، یاد رکھیے گا۔
جس میں ٹرمپ کا پچھلا دروازہ چومنے کی بھی آپ کو پتہ ہے، جو خود اس نے کہا، شہباز شریف وغیرہ نے. بہرحال نوبل انعام بہت بڑا معاملہ تھا اس کے لیے. اب ٹرمپ کی پالیسیوں سے دیکھیں، صرف امریکہ نہیں، 14 مہینوں میں دنیا میں جو بدامنی ہوئی اس وقت، مڈل ایسٹ میں، یورپ میں، آپ کو پتا پوری دنیا میں بے چینی ہے، طاقت کا توازن بگڑ رہا ہے، بلاک سیاست عروج پہ ہے. ایران اسرائیل ایک طرف امریکہ کے ساتھ لگے ہوئے، صومالیہ، سوڈان، لیبیا کا معاملہ، عرب امارات اور سعودی عرب کا، روس یوکرین کا معاملہ آپ دیکھیں، چوتھی طرف نیٹو اور امریکہ کے، اور پانچویں طرف ایران، چین اور روس کا امریکہ کے ساتھ، اور چھٹا وینزویلا، لاطینی امریکہ، یہ، اور چین تائیوان، وہ میں بھول گیا، چین تائیوان کا ایشو. اب یہ سارے معاملات اتنے الجھ چکے ہیں کہ مشرق مغرب سر سے پاؤں تک ڈوبے ہوئے. دنیا کے یہ تمام ممالک اس وقت اسلحہ شفٹ کر رہے ہیں، خطرناک میزائل پہنچا رہے ہیں. بلکہ ابھی اسرائیل نے ان کا جو شہر ہے ڈمونا، جہاں ان کی جوہری تنصیبات ہیں، ایٹمی پروگرام کا مرکز ہے، وہاں 4.2 میگنیٹیوڈ پہ وہ زلزلہ آیا، جس پہ دنیا کے مختلف ادارے، ٹائمز آف اسرائیل، فرسٹ پوسٹ لکھ رہے ہیں کہ 20 کلومیٹر زمین کے نیچے وہاں زلزلہ آنا، یعنی وہاں ایٹمی دھماکہ کیا گیا ہے. یہ افواہیں ہیں. اسرائیل نے، چونکہ ایران، آپ کو پتا ہے یہ ٹیسٹ اس لیے کیے کہ انہیں اطلاعات ملی ہے کہ ایران نے ایٹمی صلاحیت حاصل کر لی ہے، جو ان کے سپریم لیڈر نے کہا کہ ہم 24 گھنٹوں کے اندر ایٹمی ہتھیار حاصل کر سکتے ہیں. تو اس اعلان کے ابھی 72 گھنٹے ہو چکے ہیں. فلائٹ ٹریکنگ ڈاٹا جو اوپن سورس انٹیل شو کر رہی ہے، وہ چین نے اپنے کارگو جہاز ایران بھیجے ہیں، جو امریکی صدر کی دھمکی کے بعد تھے. اس کے بعد چین کی طرف سے جو کارگو آئے مدد کے طور پر، ایران نے پھر سپر سونک میزائل اسرائیل کے 8 شہروں کی تعینات کیے. اور ساتھ ہی ایران کے پاس جو ابھی فضائی دفاع میں روس کے S-400 میزائل سسٹم کی موجودگی کے اب شواہد نظر آ رہے ہیں، جو اسرائیل ایران کی جنگ میں ان کے پاس نہیں تھے. تو یہ ٹینشن عروج پر ہے. بلا شبہ جنگ روکنے کی پوری کوشش قطر، عرب امارات، سعودی عرب، ترکی، کسی حد تک پاکستان کر رہے ہیں کہ معاملہ آگے نہ بڑھے، کیونکہ یہ تباہی کا بہت بڑا کھیل ہے، جس کی لپیٹ میں نہ صرف عرب ممالک نے آنا ہے بلکہ پاکستان کو اس سے سب سے بڑا خطرہ ہے. یہ یاد رکھیں، پاکستان ایران کی جو سرحد 900 کلومیٹر کی ہے، وہ صوبہ سیستان سے بلوچستان سے جڑی ہوئی ہے. تافتان، چاغی، گوادر، وارشا کے سارے وہاں سے ملتے ہیں. اب ایران، اسرائیل، امریکہ کی اس معاملے میں علیحدگی پسند گروہ جو بلوچستان میں، انہیں بیرونی حمایت ملے گی. ایران جیسے مظاہرے پاکستان میں شروع ہو سکتے ہیں، اور خدا نخواستہ بلوچستان کے الگ ہونے کا معاملہ ہے. کیونکہ یہاں یاد رکھیں، بھارت اس وقت نظریں لگا کر بیٹھا، ان کی پراکسی چلتی ہے وہاں. اور یہ اتنا خطرناک معاملہ ہے کہ کل خاران میں، بلوچستان میں، مسلح افراد نے پولیس اسٹیشنوں پر قبضہ کیا، اپنے تمام قیدیوں کو لے گئے رہا کروا کے، بلکہ بینک، سرکاری عمارات وہ لوٹ کر بڑے آرام سے چلے گئے. سیکورٹی فورسز اسلحہ بھی ساتھ لے گئی. انٹرنیٹ بند ہے، اس لیے خبریں وہاں کی نہیں آتی. اکا دکا آپ کو خبریں ملتی ہیں BBC وغیرہ اداروں سے، لیکن بلوچستان کے حالات بہت خراب ہیں. پھر عرب ممالک کی جو اس وقت معاملات، ایران اسرائیل کی جنگ جو رکی ہوئی ہے عرب ممالک کے اپنے معاملات کی وجہ سے، لیکن ایران نے اپنے ملک کے اندر آپریشن شروع کیا ہے. سابق صدر روحانی اور سابق وزیر خارجہ جاوید ظریف، یہ دونوں ہاؤس اریسٹ ہیں. ایک عرب پتی چادر ہے محمد سعدینیا، ان پر بھی الزام ہے کہ یہ ایران کے اندر مظاہرین کی مدد کرتے رہے. ان کے اثاثے بھی منجمد کرنے کی اطلاعات آ رہی ہیں کہ یہ بیچ کر نقصان پورا کیا جائے گا. یعنی ایران کے اندر بھی مغرب کی پشت بنائی اور موجودہ حکومت گرانے کے لیے اندر معاملہ کچھ چل رہا تھا. سابق صدر حسن روحانی جیسے صدر پر الزام لگ رہے ہیں. اب یہاں مڈل ایسٹ کے آپ حالات دیکھیں تو وہاں سعودی عرب اور عرب امارات کے درمیان جو یمن لیبیا کا معاملہ تھا اور سوڈان صومالیہ کا تنازع تھا، اس میں اضافہ ہوا ہے. اور صومالیہ یاد رکھیں ایک مسلمان ملک ہے، انہوں نے آج عرب امارات سے تمام تعلقات ختم کیے، بندرگاہوں کا کنٹرول، فضائی حدود، سب کچھ بند کر دیا. اور یہ صومالی لینڈ بننے کے بعد اب عرب دنیا میں اس وقت اسرائیل کے لیے آپ کو پتہ جو حالات ہیں، ان ممالک میں بھی شدید خطرہ ہے. اور یہ سوڈان کا جو معاملہ ہے، یہ یاد رکھیں کہ یہاں عرب امارات کے ہتھیار اور معدنیات کا نیٹ ورک اس لیول پر موجود ہے کہ وہ چھوڑ نہیں سکتے. بندرگاہیں اور سونا، اور اسٹریٹجکلی یہ اتنا اہم ہے کہ اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری ہے. پھر وہاں ملٹی لیئرز میں انہوں نے ساری انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے. معیشت میں وہ سعودی عرب سے مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن بحیرہ احمر پر کنٹرول کا معاملہ ہے، اور سعودی عرب نے اپنے شہر نیوم کو بھی بچانا ہے. ثالثی ہو رہی ہے، لیکن یہ معاملہ حل نہیں ہو سکتا ابھی، آپ کو پتہ ہے. اور پاکستان کے دونوں کے ساتھ تعلقات ہیں، اور کشیدگی اس لیول پہ ہے کہ دونوں چاہتے ہیں کہ پاکستان فوج بھیجے ایک کی مدد کے لیے یا دوسرے کی، ہتھیار دے ایک کو یا دوسرے کو. اب ایک کے ساتھ دفاعی ڈیل ہے، دوسرے کے ساتھ ممالک ہیں، بازو دونوں طرف سے مروڑا جاتا ہے. اور عرب امارات کو آپ کو پتہ ہے اسرائیل کا فیس ہے، وہ چاہتے ہیں ابراہم اکارڈ معاہدے میں آ جائیں، غزہ میں امن فوج بھیجے، اسرائیل کو تسلیم کریں اور ان کی مدد کریں. اس وقت سعودی عرب، محمد بن سلمان ان کی سب سے بڑی مخالفت کر رہا ہے. یہی وجہ عرب امارات اور سعودی عرب کے تعلقات جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہے. ابھی دفتر خارجہ پاکستان نے آزاد فلسطینی ریاست کے قیام سے ابراہم اکارڈ کو مشروط کیا ہوا ہے، جیسے مصر نے، اردن نے ماضی میں کیا، اور فلسطین آزاد نہیں ہوا.
صرف وجہ یہ کہ محمد بن سلمان نہیں مانا. محمد بن سلمان نے سارا معاملہ پھنسایا ہوا ہے. سوڈان، صومالیہ، لبنان، لیبیا، یہ سارے مسائل اگلے 10 سال تک حل ہوتے نظر نہیں آ رہے. وہ طاقت کا بہت بڑا کھیل ہے. کامیاب اس میں وہی ہے جس کے پاس خود مختاری ہے، جس کے ساتھ عوام کھڑی ہے، جس کی معیشت مضبوط ہے، یا جس کے پاس وسائل ہیں. ایران بہت بڑی مثال ہے. ورنہ دیکھیں یورپ، آپ کسی زمانے میں یہ بہت بڑی طاقت تھی. 44 ممالک آج بھی، 500 سال دنیا میں حکمرانی کی. نیٹو کا اتحاد دنیا کا سب سے بڑا اتحاد ہے. 5 ارب امریکی ڈالر بجٹ، بلکہ نیٹو ممالک کے ملٹری بجٹ کو اکٹھا کریں تو 1.3 خرب. امریکہ سے پھر بھی پیچھے. امریکہ پہ انحصار کرتے رہے. 70% وہ کنٹریبیوٹر رہا، حصہ دار رہا. آج حالات کیا ہے کہ گرین لینڈ کے تحفظ کے لیے جہاں نیٹو کی اپنی 33 لاکھ فوج ہے، اور ان 44 میں سے 7 بڑے ممالک نے 37 فوجی بھیجے. ذرا غور سے سنیں. فرانس، جرمنی، سویڈن، ناروے، برطانیہ، ہالینڈ بھی، انہوں نے 37 فوجی 7 ممالک نے بھیجے. وہ اپنے تمبو کناتے اٹھائے وہاں پہنچ کے کہ ہم دفاع کرنے ہیں. اندازہ کریں ذرا، یہ ہنسنے والی بات ہے. اور یہ نظر بھی آ گیا کہ یوکرین کے اندر بھی لڑائی بھی یورپ نہیں لڑ رہا، امریکہ لڑ رہا ہے. آج وہ پیچھے ہاتھ اٹھائے تو وہ بھی فارغ. تو انہوں نے اپنے دفاع کے لیے کچھ کیا نہیں. اسی لیے دیکھیں سب سے امپورٹنٹ معاملہ دفاع بڑا ضروری ہے، اس میں کوئی شک نہیں. وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو اس پہ جتنا بھی خراج عقیدت پیش کرے، اللہ ان کو کروٹ جنت نصیب کرے. بعد میں چاہے لوہار سارے لیتے رہے اس کا کریڈٹ، لیکن کریڈٹ انہیں کو ہو جاتا ہے جن کے ساتھ پی ٹی وی پر معافی منگوائی. اور جو جے ایف تھنڈر جس کی بڑی آپ کو پتہ ہے دن رات چرچے جی بیچ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ بھی لانے والا عمران خان. بہرحال وہ دونوں جیلوں میں، دونوں کے ساتھ زیادتی اس ملک میں. محسنوں کے ساتھ تو آپ کو پتہ ہے ہمارا پرانا کام ہے. پاکستانی قوم بہرحال تگڑی ہو اور اپنی جد و جہد جو ہے پرامن جاری رکھے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. آج جمعے کا دن ہے، نماز کے بعد ضرور کریں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے حالات میں بہتری کرے. اپنا خیال رکھیں. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.